Welcome in Burj Muadda. برج المودہ ہوٹل میں آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، Reception. ہاں ریسیپشن بہت ہی شاندار. یہی بتاتا ہے کہ ہوٹل کیسی ہوگی. اور مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ہے. یہاں سے مسجد نبوی کا جو صحن شروع ہو رہا ہے وہ صرف 3 منٹ کا ہے، ایسا تھوڑا سا بلکہ اس سے بھی کم ہوگا ہے نا، 3 منٹ سے بھی کم کو. جی 3 منٹ سے 3 منٹ بزرگ زیادہ مان لو. ہمارے ساتھ میں بزرگ جو ہوتے ہیں ہاں. ان کو 3 منٹ مسجد نبی کے شہر میں جانے کے لیے لگ جاتے ہیں. اور بالکل قریب ہے. اور جو سہولتیں ہیں یہاں، آگے چلو. جو قیمت دی جا رہی ہے، جتنی قیمت لیتے ہیں اس اعتبار سے بہت کم ہے. ماشاءاللہ ہوٹل بھی شاندار ہے. اور مجھے تو پتہ نہیں، لیکن عمرے والے، میں جب آ رہا تھا تو کچھ لوگ میسج کر رہے تھے کہ ڈیلکس ہے، سپر ڈیلکس ہے، کون سا ہے. میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، اور میں بس جا رہا ہوں ایک بندے کے ساتھ. اور یہاں یہ کیا ہے، ڈیلکس ہے، سپر ڈیلکس ہے، کیا ہے؟ یہ مول صاحب صرف اور صرف اکونومی پیکیج. اکانومی. لیکن پیکیج ہم اس کو نہیں بولتے ہیں. ڈیلکس اچھا. پیکیج الحمدللہ ہمارا اس سے بھی بہت بہترین رہتا ہے. ماشاءاللہ. یہ اکونومی پیکیج ہے. اور چونکہ آپ الولی میڈیا چینل سے ہیں تو میں نے دیکھا ہے انٹرویو میں آپ ہی لوگوں سے سوال کرتے ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا آج مختلف سوالات میں آپ سے کروں. بالکل بالکل کیجیے. آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں. اللہ پاک آپ کے اس سفر کو مبارک کرے. آمین. حضرت آپ جو ہے الحبیب عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولس سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہوئی ہے اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے. جس طرح سے ہم لوگ فیڈ بیک لیتے ہیں تو ہمارے فیڈ بیک جو رہتے ہیں، ہمارے جو سوال ہوتے ہیں اور جو حجاج اکرام کے جواب ہوتے ہیں وہ ایک لمٹ میں ہوتے ہیں. کھانا کیسا لگا، لانڈری کیسی لگی، زیارت کیسی لگی، ہوٹل کیسی لگی. لیکن میرا سوال کچھ ہٹ کر کے ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جیسا کہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ شکایت کے طور پہ نہیں، اصلاح کے طور پہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی کمی لگی. آپ کے تقریباً 16 سے 17 دن کے اندر سفر میں ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہم اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آئے ہیں اور ابھی بھی آئے ہیں. الحمدللہ کوئی کمی نہیں. کھانے سے زیادہ کوئی ہمیں دلچسپی نہیں ہے. مجھ سے جو قریبی لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن جو لوگ ساتھ ہیں شہر کے لوگ جو اچھا کھانا کھاتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کھانے میں کوئی کمی نہیں، شاندار سے شاندار آپ کے ساتھ میں کہہ جودھپور سکتے شہر ہیں. کے لوگ بھی ہیں. جودھپور شہر کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، صرف ایک جگہ کے نہیں ہیں. تو کھانا بہت ہی شاندار. مکہ مکرمہ میں ہم تقریباً 12-13 دن تھے، تو ہر روز کچھ نہ کچھ نیا آئٹم ہوتا تھا. اور جمعہ کے دن تو خصوصی طور پر اس کے لیے ہم نے الگ سے ویڈیو بنایا ہے. تو تقریباً 17 آئٹم ہی تھی، اس میں ہم نے گنا تھا ایک ایک کر کے. اور یہاں بھی ابھی گزشتہ شب آئے ہیں، اور میں نے کہا کھانے سے زیادہ دلچسپی نہیں، ہم تو لے بھی نہیں پاتے اتنی چیزیں، لیکن شاندار بہترین سے بہترین کھانا ہے. صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ چونکہ جودھپور شہر کے اندر ہیں، امام بھی ہیں، شیخ الحدیث دارالعلوم عربیہ میں ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے باڑمیر سے ہے. جی. تو آپ دیہات سے بھی ہیں، آپ سٹی سے بھی ہیں. جی بالکل. تو اس حساب سے آپ کیا کہیں گے، دیہات کے لوگوں کے لیے کیسا رہا پیکیج ہے اور سٹی کے لوگوں کے لیے کیسے ہے، کس طرح سے ہم مینیج کرتے ہیں؟ آپ جو ہے اصلاح کے طور پہ کمی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی کمی ہمیں تو نظر نہیں آئی. الحمدللہ. اور آپ کی اس میں خوبی ہے، کمال ہے آپ کا یہ کہ دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ. یعنی گاؤں والوں کے معیار کو بھی اور شہر والوں کے معیار کو بھی اونچا لے کے چل رہے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے رکھنا، دونوں کی مزاج، طبیعت، ان کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے سب کچھ چیز پیش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے علاقے کے حجاج اکرام جب ٹورس بک کرنے کے لیے آتے ہیں، بکنگ کے لیے، تو ان کے سوالات فکس ہوتے ہیں. ہوٹل صاحب ہمیں کتنی دور دیں گے، کھانے میں آپ ہمیں ویج نان ویج دیں گے نہیں دیں گے. ہم ان کو دونوں ٹائم نان ویج کا بولتے ہیں. اور ہوٹلز کا ہم لوگ بولتے ہیں کہ 1 کلومیٹر کی پیدل دوری پہ آپ کو دیں گے. لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ برج معدہ میں ہیں، اور یہ ماتر 350 میٹر. ایسے آج کل بہت آسانی ہو گئی ہے. برج المودہ کوئی بھی گوگل پر ڈال دے اور اس کے اور حرم کے صحن کے درمیان کی لوکیشن اور اس کی ڈسٹینس، دوری کتنی ہے، سب پتہ چل جائے گا. یہ تو بہت ہی قریب ہے. اچھا، ایک میں نے آپ کے الولی میڈیا چینل پہ دیکھا ہے، کچھ لوگ کمنٹ میں سوال کرتے ہیں کہ یہ زیارات، یہ کھانا، یہ فیسلٹی صرف آپ لوگوں کے لیے ہے یا پھر سارے حاجیوں کے لیے؟ میں نے پڑھا تھا. آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہماری کوئی چیز پوشیدہ مخفی نہیں رہتی ہے، سب ویڈیو میں آتی ہے. اگر میرے اکیلے کے لیے ہوتا تو میں اکیلا ہی ہوتا، گھومتا رہتا، ویڈیو بناتا رہتا. ساتھ میں سارے لوگ دکھ رہے ہیں، وہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر تو
پھر ان کا کیا کر سکتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. باقی جہاں بھی لے جا رہے ہیں سب ساتھ میں جا رہے ہیں. کوئی اپنے اکیلے طور پر جا رہا ہے تو 4-5 لاکھ ساتھی اپنے طور پر وہ انگریزی سسٹم، امریکن سسٹم جسے کہتے ہیں. تو باقی تمام زیارات تو آپ کراتے ہی ہیں، ٹور والے کرا رہے ہیں، لیکن کوئی جاتا ہے اپنے طور پر تو الگ بات ہے. باقی سب کے لیے آپ کو بدر، طائف، مکہ ہاں طائف کا ٹور میں اس میں پیکیج میں طائف کا نہیں تھا، اور عام طور پر ٹور والے نہیں لے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ذاتی خرچے سے جاتے ہیں، شاگرد بھی ذاتی خرچے سے جاتے ہیں. ہمارے شاگرد نے ابھی جا کے ادھر سے ہو کے گیا ہے، اس نے میسیج کیا کہ ہم طائف گئے تھے، آپ ضرور جانا. تو میں نے ایسے ہی پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اپنے پیسے سے گئے تھے. تو ہم نے کہا ہمیں انشاءاللہ ٹور والا لے جائے گا، ایسی امید ہے. اور دوسرے دن آپ لے گئے تھے، اور اسی طرح بدر بھی لے گئے. سب کو لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں سب جاتے ہیں الحمدللہ. بڑی گاڑی گئی ہے، بس گئی ہے. الحبیب عمرہ ٹورز کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے چونکہ بزرگوں سے دیکھا ہے کہ پہلے جب کوئی بڑے اکابر آیا کرتے تھے، کسی ادارے میں آیا کرتے تھے، کسی تنظیم کے ساتھ میں، کسی سوسائٹی کے ساتھ میں، تو تحریر کے طور پہ جو ہے وہ کچھ 2 لائنیں لکھ کے جایا کرتے تھے. تو آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آواز سے جو ہے آپ ہمیں نصیحت بھی کر سکتے ہیں. نصیحت تو کیا کریں گے، باقی یہ ہے کہ اس کو خدمت کے جذبے سے کریں انشاءاللہ. ہاں، اور خدمت کے جذبے سے جب کریں گے تو جو لوگوں کی طرف سے شکایتیں ہوتی ہے، کچھ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود، اچھے سے اچھا پیش کرنے کے باوجود بھی مختلف انسان ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی ہے. تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم تو اتنا اچھے سے اچھا کر رہے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے. تو یہ جب خدمت کے جذبے سے کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا. باقی لوگوں کی طرف سے کیا ہوتا رہا ہے اس کو آپ نظر انداز کریں، اگنور کریں. آپ اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا کام بولے گا. سوشل میڈیا پہ ضرورت بھی نہیں بولے گی، لوگ ہی سوشل میڈیا بن جائیں گے، اور آگے سے آگے اچھا میسیج، اچھا پیغام جائے گا، اچھا تاثر جائے گا انشاءاللہ. اب میڈیا ٹھیک ہے، آج کل یہ زمانہ ہے تو یہ جلدی میسیج چلا جاتا ہے. ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے. جی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور آپ سے اور تمام زائرین سے جو دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کا ساتھ آئیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں. میں جس کے ساتھ بھی آتا بالکل تو میں ولاگ بناتا ہوں جو آپ کو جانتے ہیں، تاکہ غلط چیزوں کو، جتنا میرا ولاگ دیکھیں گے، دینی مقامات دیکھیں گے، تاریخی چیزیں دیکھیں گے، اتنی غلط چیز کو دیکھنے سے بچ جائیں گے. تو میں یہ چیزیں بناتا ہی ہوں. ہمیں خود کو بہت فائدہ ہوا آپ کے میڈیا سے، آپ کے آنے سے. بہت ساری علمی چیزیں تھی. میں میڈیا کے طور پہ کہوں گا بھلے ہی میں 20 مرتبہ آیا ہوں، لیکن جو حضرت ساتھ میں آئے ہیں اور جو علمی چیزیں مجھے پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی، وہ آج سے پہلے کئی مقامات ایسے تھے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا. اصل میں اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، ہم نے اس پر ریسرچ کیا، بہت تلاش کیا، اور اس کے نوٹس تیار کیے. لیکن چونکہ حرم میں بہت کام چل رہا ہے، ہر جگہ کام چل رہا ہے، اس جگہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر بہت جلد دوسرا سفر اللہ تعالیٰ لے آئے گا انشاءاللہ. مولانا طاہر صاحب دعا دے رہے ہیں، دوبارہ سفر ہوگا انشاءاللہ. آج رجب صاحب سے ہاں، میں آپ کا، آپ کے تمام ساتھیوں کا، اور تمام الولی میڈیا چینل کے جو ویوزرز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو ہمیں محبتیں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں میں، ان سب لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بس یہ کہ لوگوں کے اعتماد کو اوپر لے جانا ہے آپ کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ علماء آئے ہیں، علاقے کے مخصوص علماء آئے ہیں، اور انہوں نے اعتماد جتایا آپ پر، تو اب لوگوں کے اعتماد کو بھی آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ہاں انشاءاللہ.